اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجهم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم۔ یہدی سے اقسام میں کیا فعل فعل ہے۔ علامت فعل کتنی ہیں؟ کون کون سی؟ قد، سین، سوفا، امر، نش، ضمیر بارز مرفوع متصل، تائتانی ساکن، ماضی اور مضارع کی پوری گردان کی جائے۔ ٹھیک ہے، حرف جزم، جزم وہ بھی بولنا ہے۔ حرف جزم، یہدی فعل ہے تو کیا فعل عمل کرتا ہے؟ جی عمل کرنے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ ہاں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل مجہول۔ فعل معروف فعل معروف لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، اور فعل مجہول یہ ہے کہ جس کا نائب یہ بھی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ سات اسموں کو کون نصب 7 اسموں کو نصب دیتا ہے؟ فعل مجہول نہیں، کہتے ہیں فعل مجہول نائب فاعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے، باقیوں کو نصب۔ بس بات قسم، یعنی بعض خود پھنسنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ کسی کو نکالنا ہے بلکہ خود پھنسنا ہے۔ جب پتہ بھی ہے نائب فاعل مفعول بھی ہے لیکن اس پہ نصب نہیں آتا کیونکہ فاعل کی جگہ آتا ہے تو فاعل کو حکم رفع ہے، رفع کا رفع ہے پھر رفع اس کو مل جاتا ہے کیونکہ اس کی جگہ جو ہے نائب فاعل ہو گیا۔ یہدی فعل میں نے کہا کہ یہ یہدی فعل لازمی یا فعل متعدی ہے؟ فعل لازم ہے، فعل لازم، فعل لازم، لازم۔ آپ ادھر رضوان صاحب کو بتاؤ لازم ہے یا متعدی؟ متعدی۔ کیسے پتہ چلا؟ لازم وہ ہوتا ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، ہاں متعدی وہ جو مفعول کو بھی چاہتا ہے۔ ہاں، تو یہ متعدی مفعول کو چاہتا ہے۔ کہتا ہے۔ اردو میں اس کی نشانی کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ اردو کی نشانی کیا ہے؟ وہ بتا کیا کہو تو استاد جی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ کس نے؟ اردو میں اس کے ترجمہ میں کرنا، بس آج شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا مرنا، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک سے زیادہ دفعہ بتایا کہ اکثر کے اعتبار سے اس کی نشانی یہ ہے کہ ماضی کے پہلے صیغے کا ترجمہ کریں تو اس میں نے آ جائے تو یہ نشانی ہے فعل متعدی ہونے کی۔ اکثر کیا؟ اکثر، یہ نہیں کہ ہر جگہ ہی، اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر بعد دفعہ ایسا بھی ہوگا نے کا ترجمہ نہیں ہوگا لیکن لازم متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے۔ جا آیا، ٹھیک ہے، لازم بھی استعمال ہوتا ہے متعدی بھی استعمال ہوتا ہے لیکن نے نہیں آتا اس کے ترجمہ میں۔ بالاغا لازم بھی متعدی بھی، کیا متعدی بھی، نے نہیں آتا، پہنچا نے نہیں آتا۔ تو ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے اردو ترجمہ میں نے نہیں آئے گا لیکن ہوں گے متعدی، ہوں گے لیکن اکثر کیا ہوتا ہے نے آتا ہے۔ ہدا، اس نے ہدایت دی، اس نے راہ دکھائی، اس نے دکھائی، پتہ نہیں کس کس کو یہ بات سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے، اس نے راہ دکھائی۔ تو یہدی وہ دکھاتا ہے یا دکھائے گا کس کو؟ جس سے بھی سمجھ آئے کہ آگے مفعول چاہ رہا ہے، نہیں چاہ رہا، یہ ہے کہ دکھاتا ہے تو کسی کو دکھاتا ہے نا، نہیں سمجھ آ رہی؟ کھڑا ہوتا ہے تو خود کھڑا ہوتا ہے کہ کسی کو کھڑا کرتا ہے، یا کسی چیز کو کھڑا کر رہا ہے تو مفعول با کھڑا ہونے میں تو پھر اس کے ساتھ ہی لگ گیا ہے، آگے جا ہی نہیں رہا،
آگے تو جب فعل فاعل سے جا ہی نہیں رہا تو ہم متعدی کیسے کہیں اس کو؟ متعدی تو تب ہو جب تجاوز کر جائے، فعل فاعل سے نکل جائے، فعل تو فاعل سے نکلے تو کسی پہ واقع ہوا نا، تو پھر تو ہم کہیں کہ فعل متعدی ہے۔ تو جب یہ فاعل کے ساتھ ہی جڑا رہے جائے نا تو آپ اسے تکوزوری جو ہے نا وہ بنا دو متعدی، گھوڑا کی تو اسے گدے نے بھی اونٹ بنا دو گے، گھوڑا بنا دو گے، گھوڑے نے گدا بنا دو، سمجھ آ رہی ہے؟ غور ہی نہیں کرنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ یہ بات جہدی ہدایت دیتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو دیتا ہے، اس سے بھی پتہ چل گیا۔ تو وہ جو نشانی بتائی وہ بھی عربی میں استعمال دیکھا جاتا ہے، لغت کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ متعدی ہے۔ یہاں آپ جب لغت کی کتاب اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ متعدی ہے اور یہ لازم ہے۔ اس میں پھر وہ مفعول کا بھی ذکر کرتی ہیں، ساتھ کیا کرتی ہیں؟ مفعول کا ذکر کرتی ہیں، تو وہ پتہ چلتا ہے کہ متعدی ہے یا لازم ہے۔ تو وہ بھی پھر فاعل پہ پورا نہیں ہو رہا، آگے جا رہا ہے، یعنی فاعل سے نکل کر آگے جا رہا ہے۔ مثلا یہ ریحان صاحب آ گیا، آگے اس نے تو سمجھ آتی نہیں، یہ دیکھو اب پیچھے جائیں، یہ میں نے مارا ہے، میرے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ جا الگ ہے؟ ان کو لگا ہے نا، تو واقع ہوا کہ نہیں میرے سے نکلا کہ نہیں فعل، تو فعل مجھ سے صادر ہو گیا۔ اب میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو بٹھا رہا ہوں، تو میں خود بیٹھا ہوں نا، تو بیٹھنا میرے ساتھ ہے کہ آپ پہ واقع ہو گیا، تو یہ لازم ہے۔ تو جو ابھی تھپڑ تھوڑا سا لگایا وہ کیا متعدی، کہ وہ مارنا فعل تھا، وہ مجھ سے نکلا آپ پہ لگ گیا، جا کے آپ پہ واقع ہو گیا، آپ کے ساتھ لگا، آپ مفعول بھی بن گئے۔ کیا بن گئے؟ کیا آپ پہ کیا ہوا؟ فعل واقع ہوا اور فعل کی نسبت آپ کی طرف ہو گئی، سمجھ آ گئی؟ اب بیٹھنا لازم ہے، کھڑے ہو جاؤ ابراہیم، ہاتھ پکڑاؤ، یہ کیا کیا؟ تو اب یہ متعدی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ خود بیٹھے ہیں کہ میں نے کھینچا اٹھایا نا آپ کو، اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہیں نا، تو یہ لازم ہے۔ ابراہیم قعد ابراہیم، ابراہیم بیٹھا، یا حافظ ابراہیم کہنے نا آپ کے سامنے، قعد حافظ ابراہیم، حافظ ابراہیم بیٹھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جالسا حافظ ابراہیم، جالسا حافظ عمر، ٹھیک ہے، چاہے ادھر ادھر دیکھتا ہے لیکن بیٹھا ہے عمر۔ اب یہ کو بیٹھے ہیں تو یہ لازم ہے، یہ بیٹھنا ان کے ساتھ ہی ہے نا، لیکن جب میں نے ان کو پکڑ کے بٹھایا تو پھر میں نے بٹھایا تو بٹھانے کا فعل یہاں سے صادر ہوا، ان پہ واقع ہو گیا، یاد ہے یہ کیا بن گئی؟ مفعول۔ اب اس کے لیے اقعد یقعد اقعاد، کیا ہوگا؟ اجلس یجلس اجلاس، بٹھانا، اقعاد بٹھانا، قاعدہ یقعد قعود بیٹھنا، اسے کہتے ہیں قاعدہ اولا اور قاعدہ اخرا، نہ کہ قاعدہ اول بول دو، ٹھیک ہے، ان بھی ساڑھے پڑھے دینے، قاعدہ اول قاعدہ آخر نہیں، قاعدہ اولا اور قاعدہ کون سا آخر، پھر آخر بولنے لگے تھے، یعنی مونس کی صفت بھی آگے لانی ہے نا، اولا اور اخرا، پہلا قاعدہ اور دوسرا قاعدہ، جو سیکھ جائے اس کا ہے فائدہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اب قاعدہ کا بیٹھ، آپ بیٹھے ہو نماز میں کوئی اور بٹھا رہا تھا آپ کو، خود ہی بیٹھے تھے نا نماز میں، وہ تو بیٹھتی ہو، تو پہلے میں بھی بیٹھو گے تو لازم، دوسرے میں بھی بیٹھو گے لازم، ٹھیک ہے، تو کوئی نہیں بیٹھو گے کوئی بٹھائے گا تو متعدی، یعنی فعل جب فاعل سے نکل کر کسی ذات پہ واقع، کسی پہ واقع ہو جائے یا اس سے اس کی نسبت ہو جائے تو پھر کہتے ہیں یہ فعل متعدی ہے۔ اگر فعل فاعل کے ساتھ ہی جڑا رہے، وہ نکلے ہی نہ، تو تجاوز ہوا ہی تھا، متعدی ایسے ہوگا، متعدی کا لگا، متعدی تو تب ہوتا ہے جب کراس کر جائے، جب کراس نہیں کیا تو یہ سڑک کراس ہی نہ کرو تو تمہیں بھی پہ کے یہ پار کرانا جائے، کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کہ قاری صاحب نے مسجد سے قدم باہر رکھا تو کراس کیا، بارش ہی بڑی تھی، پانی کٹا ہوا تھا، قاری صاحب مسجد کے اندر ہی رہ گئے، قاری ارشد صاحب، اب کون کیے گا سڑک کراس کی، یہ کراس ہوئے تو پھر متعدی کیسے کہنا ہم نے کہ متعدی ہو گیا، ہم نے کہا قاری صاحب لازم میں مسجد میں جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ لگی، یہ ان کے ساتھ لگی ہوئی، بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں یا آرام فرما رہے ہیں مسجد میں، سمجھ آ رہی؟ تو پھر لزوم ہو جاتا ہے اور کہیں تعدی ہو جاتا ہے، تو جب لغوی معنی بھی آپ نے وہ نہیں کرنا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ تعدی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بڑھنا، حد سے نکل جانا، کراس کرنا،
عبور کرنا، ٹھیک ہے، اور لازم کا معنی ہوتا ہے جڑے رہنا، کیا، جیسے بیٹھنا آپ کے ساتھ ہی، لیکن ابراہیم کو میں نے بٹھایا، ابراہیم وہ کیا اس کے ساتھ تھا، کیا بٹھایا تو بیٹھے، بٹھایا تو پھر ایک فعل ایک فاعل سے واقع ہوا، صادر ہوا اور جاری ہوا، دوسرے پہ واقع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو ہلکا سا تھپڑ لگایا، مارا میں، تو فاعل میں ہوں اور فعل میرا مارنا، لیکن وہ سے میرے ساتھ نہیں لگا ہوا، وہ میرے سے نکل کے آپ پہ واقع ہوا، لہذا آپ مفعول بھی بن گئے، ٹھیک ہے، میں فاعل بن گیا اور فعل ضرب بن گیا، ضارب مارنے والا، ضرب مارنا، اس کو مارا ریحان صاحب، وہ مفعول بھی بن گیا، ٹھیک ہے۔ دارابا، آگے میرا نام رہنے دو، دارابا ریحان، مارا ریحان کو، لیکن ہلکا سا، چلو یہ سمجھ آ گئی۔ تو یہ حدیث فعل متعدی ہے۔ جب فعل متعدی ہے تو متعدیوں نے صرف کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں متعدی تو بولو نا، 3 قسمیں ہیں، 4 قسمیں ہیں، کتنی ہیں؟ 3 ہیں، ہاں ٹھیک ہے، 3 ہی کر لو، اس کو 2 کر لو، متعدی بیک مفعول، ایک پر اکتفا کرنا، متعدی بدو، جس طرح 4 صورتیں بن جاتی ہیں، ہاں متعدی بدو مفعول دونوں کا ذکر کرنا ضروری ہے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ افعال، ہاں بس یہ مفعول کے حروف، پھر 3 مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، متعدی 1 کی طرف ہوگا، متعدی 2 کی طرف، جب 2 کی طرف ہوگا 2 ہاسی علی نہیں، کہ جب 2 کی طرف سے افعال قلوب میں سے ہے یا نہیں، اگر افعال قلوب سے ہے تو پھر دونوں کا ذکر کرنا لازم، اگر افعال قلوب سے نہیں تو پھر ایک مفعول کا ذکر کر لو، دوسرے کو حذف کر لو، حذف کرنا جائز ہے۔ اور جب تیسرا متعدی بس 6 مفعول، یعنی 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، اس کی طرف 3 مفعول۔ اب بتاؤ یہدی بیک سے ہے، بدو سے ہے، بدو 2 حال سے ہے، اس میں کس حال سے ہے؟ اور بس یہ متعدی بیک مفعول، متعدی بیک مفعول، صحیح تحقیق آگے، متعدی بیک مفعول، کیسے؟ ایک مفعول، ایک مفعول کے ساتھ، اگر ہم اس کے 2 مفعول دکھائیں پھر کیا کرو گے؟ اگر 2 مفعول دکھا دیں تب کیا کرو گے؟ اس کا کیا جواب دو؟ بتاؤ نا، جب 2 دکھائیں گے تو پھر کیا بتائیں گے؟ علماء صاحب اگر 2 دکھا دیں تو پھر آگے یہ چھوٹا ہے، میں نے کہا اگر اس کے 2 مفعول دکھا، آپ نے کہا متعدی بیک مفعول، دلیل دو نا بھیا کہ مفعول ہے تو دلیل کیا ہے وہ بتاؤ۔ اب دیکھو ابھی جو آپ یہ جو پڑھے ہو، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ ہدایت دیتا ہے کس کو؟ کس کی؟ اس کی خوشنودی کی، تو ہدایت کس کی دیتا ہے؟ یہ اتنی عرصہ بول رہی ہو جیسے وہ گلا حرام ہے، یہ تو بھی حرام ہے، مجھے بولو۔ اللہ ہدایت دیتا ہے کسے؟ جس نے اس کی رضوان کی پیروی کی، کس چیز کی ہدایت دیتا ہے؟ بولو، بول بھی دو وہ۔ تو یسوع علیہ السلام کیا ہے؟ یہ کتاب ہے سیدھے راستے کی، سوال مطلب سوال ہی نہ کرے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرے؟ مطلب اللہ ہدایت دیتا ہے، کس کو دیتا ہے؟ جو اس کی رضا کی پیروی کرتا ہے اسے، تو یہ مفعول اول نہیں بنا، کس کی ہدایت دیتا ہے؟ تو یہ 2 مفعول آ گئے، آپ کہتے ہیں ایک مفعول۔ اچھا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں، تو یہ مفعول اول ہے، ہمیں چلا، الصراط المستقیم سیدھی راہ، سیدھی، یہاں کتنے، یہاں تو 2 آلے ہیں،
کتنے آنے؟ دو دو آنے. فہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستے کی ہدایت دی. تو یہاں کتنے آ گئی؟ دو. ادیناہ ایک ضمیر، دو. آپ نے کہا کہ ایک مفعول تھا. اس کے دو بھی آتے ہیں، اس کا ایک بھی آتا ہے. پھر اس میں لمبی چوڑی باز ہے، ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں تکلفات ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تکلفات ہیں. کہیں کہتے ہیں اراۃ الطریق ہے، کہتے ہیں کہ اصاعت الی المطلوب ہے. اراۃ الراہ دکھانا ہے، وہ کہتے ہیں راہ نہیں دکھانا، مقصود تک پہنچانا ہے. کہاں تک؟ ایک ہدایت کا معنی راہ دکھانا، یہ کیا مطلب ہے؟ مقصود تک پہنچانا. مثلا ریحان صاحب کو جانتا ہے کوئی کہ جامع مسجد قاری صاحب کی تھے مدرسہ تدریس قرآن. ریحان کہتا ہے ایس گلی چ پو اس گلی چ پو پھر اس گلی چ پو. وہ کہتا ہے یہ کہڑے پاسے بات ہے؟ میں کہا گلیاں بڑیاں نے ساڈے والوں. تو پھر جسی اتنے جے کیوں خانقاہ شدینہ ولی نال او مسجد جی تو ناری مدرسہ جی تدریس قرآن. راہ دکھائی کہ نہیں انہوں نے؟ رہنمائی کیتی ہے نا. تو ایک تو راہ کا یہ معنی ہے. دوسرا معنی ہے ریحان کہتا ہے منی موٹر سائیکل تے بٹھاؤ یا میری موٹر سائیکل تے بیٹھو تانوں میں توڑی پہنچاواں تانوں تے سیدھا اتھے آ کے بریک لیندا. ٹھیک ہے، اے نہیں میں کہنا پہ نان سٹاپ آئے. ٹھیک ہے، ادھر آ کے پہنچے. جب ادھر پہنچے تو انہوں نے کیا کیا؟ جہاں وہ چاہتا تھا وہاں پہنچا دیا. یہ دوسرا معنی ہے، یہ دوسرا معنی. اب جب آتا نا راہ دکھانا، اس میں آپ کو نظر آئے گا مفعول واقع ہو رہا ہے لیکن دو ہو رہے ہیں اس کے، جس کے مفعول، لیکن ایک حرف جار کے ذریعے ہو رہا ہے. کس کے؟ جار کے ذریعے. متعدی بیک مفعول ڈائریکٹ ہو رہا ہے، متعدی بدو مفعول انڈائریکٹ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ مفعول دو طرح کے ہوتے ہیں. مفعول ایک مفعول ڈائریکٹ ہوتا ہے، ایک مفعول انڈائریکٹ ہوتا ہے. ایک ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس لیے بولتا ہوں کیونکہ انگلش پڑھے بولتے ہیں. تو چلو جو جنہیں نہیں ایسا، جنہیں وسیلہ اور بغیر وسیلے کا لفظ بھی اچھا نہیں لگتا، تو چلو ڈائریکٹ انڈائریکٹ. ڈائریکٹ ہم کہتے ہیں کہ ادھر کلمہ بھی اور کلام میں بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ چلتے ہیں. کیا چلتے ہیں؟ وسیلے. یعنی جسے میں کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ، اسے کہتے ہیں مفعول بھی صریح. کیا کہتے ہیں؟ واضح مفعول. واضح مطلب ضرب زید امرا، واضح نہیں ہے؟ بولو گھر سے واضح نہیں ہے؟ امرن واضح ہے. لیکن اب ایک اسم پہ حرف جار داخل ہو، کیا ہو؟ اب واضح ہے، اسے مفعول کہیں گے. کہتے ہیں ہاں مفعول ہے لیکن واضح نہیں ہے. کیا؟ حرف جار کے ذریعے مفعول ہے. حرف اس طرح ہوتا ہے. ہدایت کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ وہاں الا بھی آتا ہے. پہلا مفعول ڈائریکٹ ہوتا ہے تو دوسرا مفعول الا کے ذریعے، لام کے ذریعے متعدی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ یوں بھی دیکھیں کہ ہدایت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، الا حرف جار آئے گا ہی نہیں. حرف ڈائریکٹ ہی دو مفعول واقع ہوں گے. ڈائریکٹ ہی، جس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہدیناہ السبیل وہدیناہ النجدین وہدیناہ اہدنا الصراط المستقیم. یہ بھی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب دیکھو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ارسل رسولہ بالہدی، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ شان بیان فرمائی. وہ بھی ہادی ہیں، وہ بھی ہادی ہیں. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہوتی ہے تو پھر وہ مفعول الا کے ذریعے بھی آتا ہے. اس کے الا کے ذریعے آ جاتا ہے، اس کے الا کے ذریعے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اب بتاؤ، وَإِنَّكَ میں کاف ضمیر کا سے مخاطب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بے شک آپ میرے محبوب، آپ لتہدی ضرور، ہاں ضرور راہ دکھاتے ہیں. ضرور فرمایا نا الا صراطم. تو اس میں مفعول کا ذکر ہوا ایک کا، وہ کدھر ہے؟ موصوف ہے. کلام سے سمجھ آ رہی ہے، جسے نہیں آ رہی وہ اپنی عقل ٹھیک کرے. ٹھیک ہے، وہی نقل آتا ہے. دیکھو راہ دکھاتے ہیں کس کو؟ وہ تو ہے نا، لیکن ان کا ذکر ہوا نہیں ہوا. بس وہی نقل آتا ہے محبوب آپ مخلوق کو راہ دکھاتے ہیں. الی صراط مستقیم، کس طرف؟ صراط مستقیم کی طرف، سیدھی راہ کی طرف راہ دکھاتے ہیں. اب یہاں ایک مفعول تو حذف،
دوسرا کدھر گیا؟ الہ کے ذریعے. کس کے؟ تو آپ نے کہا یہ ایک مفعول چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ تو میں نے آپ کو کتنی قرآن پاک میں یہ تو دو مفعول چاہتا ہے. کتنے؟ کہیں بھی ڈائریکٹ تو کبھی انڈائریکٹ. اور میں نے اس کی ہدایت کی وضاحت بھی کر دی. اور یہ جو کہتے ہیں حضور کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے کہا تو پتہ نہیں کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. رب فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، میرے محبوب کی شان یہ ہے یہ صراط مستقیم دکھاتے ہیں، یہ ہادی ہیں. صراط قرآن نہیں دکھاتا صراط مستقیم، تو صاحب قرآن بھی صراط مستقیم. ٹھیک ہے. اور رب پہنچاتا ہے، رب تو پہنچاتا ہے مقصود تک. آمینہ کے لاز دکھاتی ہیں. کیا دکھا دیا؟ حالانکہ چلائیں مالک ہمیں چلا اس راستے پر جو تیرے محبوب کے ذریعے ہمیں پتہ چلا، جو تو نے اپنے محبوب کو بھیج کر ہمیں دکھایا ہے. اب اس پہ چلا، اس پہ چلا. یہدی بہ اللہ من. اب کتنے مفعول ہوں گے؟ آپ کبھی بولو گے ایک مفعول؟ کتنے بولو گے؟ دو مفعول. تو یہ بات ہے ہمیں مقبول، دو مفعول. تو جو نہ مانے اس کی بات ہے مردود. ٹھیک ہے، یہ بات ہے ہمیں مقبول بر وزن مفعول. چلو یہدی بہ اللہ، ابھی تو یہدی پہ بات ہوئی نا. پھر یہدی، اب بتاؤ یہ جو یہدی ہے یہ 12 میں سے ہے یا 2 میں سے ہے؟ 2 میں سے. 2 میں سے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی 2 کا فاعل کچا، 2 کا فاعل، 2 کا فاعل کیا ہے؟ ساری گردانوں میں ایسے ہی ہوگا. 2 کا فاعل کچا. کیا مطلب؟ نہیں کبھی، ہاں یہ بولو کہ یہ کبھی ساتھ ہوتا ہے کبھی پوشیدہ ہوتا ہے. جب ساتھ ہے تو پوشیدہ ہی ہے، جب پوشیدہ ہے. تو جب پوشیدہ نہیں بھی ساتھ نہیں، جب پوشیدہ نہیں بھی تسی الگ کر چھڑنا. یہ کہتے ہیں کبھی پوشیدہ ہوتا ہے اور کبھی ظاہر ہوتا ہے. کبھی جب ظاہر ہوتا ہے تو جدا ہوتا ہے، جب پوشیدہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ملا ہوتا ہے. اس لیے سے کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل ضربہ میں ہوا اور یہدی میں بھی ہوا. یہدی میں بھی یا ظاہر ہوتا ہے یا، اس کا مطلب ہے جب یہ 2 میں سے ہوگا. کس میں سے؟ یعنی ماضی کے پہلے ماضی کا واحد غائب اور مضارع واحد مؤنث غائب، اور مضارع کا بھی واحد مذکر غائب اور واحد، اور اس سے نکلنے والے سارے. جب یہ آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ فاعل ظاہر ہے نہیں تو کہیں گے اس کے اندر ضمیر ہے. اس کے اندر اگر ظاہر ہے تو پھر ضمیر. ٹھیک ہے. تو ظاہر نہیں تو اس کے اندر، اس کا مطلب 2 میں سے ہے. اس میں سے ہے. آپ بتاؤ یہدی فعل ہے تو پھر اس کا فاعل اندر ہے یا باہر ہے؟ پورا آگے پڑھ کے دیکھ کے بتانا. ہاں شابہ، وہ کون سا ہے؟ ہاں تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ رفع کون دیتا ہے؟ عامل ادھر کون سا ہے؟ پیچھے سے آئے نا، پیچھے. اب تجھے فعل اگے لے آنا ہے تو فاعل پہلے لے آنا ہے. جی اچھا، میں نے کہا آپ نے شاید یہ ترکیب بنانی ہو. ہاں یہدی فعل، ہر فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. آپ نے وہ جو آپ نے بتایا تھا نا اس کی بات، ہر فعل اپنے فاعل کو. اچھا فعل کو بتاؤ، جملے کی 2 جزیں ہوتی ہیں، ایک جز کا نام کیا ہے؟ دوسری کا. تو اب یہاں بتائیں مسند کون سا ہے، مسند ہے کون سا ہے؟ شاباش، یہدی مسند. تو یہاں مسند کا کیا نام رکھتے ہیں؟ ہاں یہ یہدی مسند ہے. نہیں حکم نام رکھیں گے. ابتدا، ابتدا اسم کی ہوتی ہے کہ فعل. نہیں تو وہ ابتدا تو ادھر ابتدا کی بات ہی کوئی نہیں. تم نے یہدی کو فعل کہا ہے کہ اسم کا ہے؟ فعل. تو فعل مبتدا بنے گا. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. اور آپ بھی فعل ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے فعل عین لام فعل ہے، ایک فعل نلیک. ٹھیک ہے. جس نے یہدی کو مبتدا بنا دیا. کہ جملہ فعلیہ میں مسند فعل ہوتا ہے. یہدی مسند بنایا اور اس مسند کو آگے
مبتدا، مبتدا مسند بنتا ہے، پھر یہدی فیل، اسے فیل کہتے ہیں اس ترکیب میں، اور اللہ اس میں جلال ہے مسند ہے، مسند نہ ہو مسند تو کلام بنتا ہے، اس لیے اب جب دیکھیں گے کہ پہلا فیل ہے تو مسند ہے اور فیل ہے تو اس کا نام کیا رہتا ہے جملہ فعلی میں فیل، اور اللہ اس میں جو مسند کو فائل کہتے ہیں، جملہ فعلیہ میں مسند کو فیل، تو تم نے الٹ کیوں بول دیا تھا؟ یہدی بہ اللہ، آپ بتاؤ ابراہیم، یہ باز بی، ٹھیک ہے، یہ سی کا نام کیا ہے؟ حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ حروف عاملہ میں سے غیر عاملہ میں سے؟ حروف عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، شاباش، حروف عاملہ در اسم، اور پھر یہ در اسم سے ہے یا در فعل مضارع سے ہے؟ در اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ نہیں، در اسم 5 قسمیں، کون کون سی؟ حروف اسم کی حروف کی بات کر رہی ہوں نا، جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی بات کرو، وہ تو ٹھیک ہے، شروع سے کرو نا، پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ حروف جارہ، تو کوئی اس پہ ہمارا گزارا آگے، ما ولا مشبہ ہے جیسا حروف، اب یہ بتاؤ، یہ جو آپ نے کہا کہ یہ حروف عاملہ میں سے ہے، پھر حروف عاملہ در اسم میں سے ہے، اسم کی 5 تھی، ان 5 میں یہ حرف جار کس قسم سے ہے؟ شاباش، حروف جارہ کیا کرتے ہیں؟ اسم پہ داخل ہو کر اس کے آخر میں، اسم پہ داخل ہو کر اس کے آخر میں جر دیتے ہیں، چلے شاباش، یہ تو آپ نے، اس کا مطلب ہے ہی ضمیر، یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ میں نے خود ہی بتا دیا ضمیر، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اس کے اوپر حرف جار داخل ہے، تو جب جر داخل ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم، کیونکہ جر کس پہ داخل ہوتا ہے؟ لہٰذا یہ اسم ہی ہے، لیکن آگے ضمیر بھی میرے منہ سے نکل گئی، ہی ضمیر، لیکن بتاؤ یہ ضمیر کی کس قسم سے ہے؟ ضمیر ہے نا، یہ کس قسم سے ہے؟ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ کیسے پتا چلا؟ میں یہ اچھا کیا بہی بہما بہم بہا بہما بہننا بکا بکم بی بنا بی بنا، یہ نہیں کہتے تیرے بنا، وہ بنا ہو رہا ہے، یہ بنا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی تیرے بنا نہیں ہے جینا، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے میرے آقا آپ کے بغیر نہیں ہے جینا، ٹھیک ہے، وہ کوئی اور ہیں جو کہتے ہیں تیرے بغیر نہیں ہے جینا، پھر کل کسی اور سے ٹنکا جوڑا ہوتا ہے، پھر کہ مرنے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب میں نے کیا کیا، کیا بھگتو، کیا کیا ساری زندگی، ٹھیک ہے، عشق مشوقی میں آپ پھنسو، تو جس نے کہا یا رسول آپ کے بنا نہیں ہے جینا، تو جب آخر میں جاتے ہیں تو کیا لاڑے بن کے جاتے ہیں، کیا چمک ہوتی ہے ان کی، میں پتا ہے اب ساری زندگی حضور کے لیے، اب حضور نے آگے آنا ہے، ٹھیک ہے، زیارت مصطفیٰ سے مشرف ہونا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہدی بہی، آپ دیکھو نا بہی آیا کہ نہیں، بہی، یہ بھی اللہ اس کے ذریعے، اب میں بات کو مکمل کرنے لگا ہوں، وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہدی فعل واحد ہے، کیوں واحد آیا؟ کیونکہ فاعل ظاہر واحد ہے، فاعل، اگر فاعل ظاہر ہو، چاہے واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، فعل واحد ہی آتا ہے، فعل، کیونکہ فعل ہوتا ہی واحد، فعل کیا ہوتا ہے؟ کرنے والی زیادہ ہوتی ہے، کرنے، فعل کو جمع بولتے ہیں، فاعل کے اعتبار سے بولتے ہیں، فعل کب جمع ہوتا ہے؟ ہدایت دینا ایک ہی ہے، دینے والے کتنے ہیں آپ یہ دیکھنا، 1 2 3 کتنے ہیں؟ یہاں خالق کائنات جل وعلا
اٹھ رہی ہے ضمیر تو راجی ہوتی ہے نا، غائب کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ راجع یرجع رجوع کیا ہوا؟ راجعون، راجع رجوعا، آپ بھی ادھر رجوع کریں، بلکہ رجوع رکھیں، رجوع راجع لوٹا، یرجع لوٹتا ہے، لوٹے گا، رجوع لوٹنا، فہو راجع وہ لوٹنے والا، تو لوٹتا ہے پیچھے کہ آگے؟ تو اسی کی وہ اگے لوٹتا ہے، کدھر واپس آتا ہے نا، لوٹتا ہے۔ آپ سب نے پلٹ کے جانا ہی ہے، ادھر نہیں رہنا، جدھر سے آئے وہاں ہی جانا ہے۔ آگے کتنے جانا ہے جی؟ امریکہ، واپس پھر قبر، پھر آگے عالم ارواح، جہاں سے آئے وہاں ہی جانا ہے۔ اب جب ضمیر آتی ہے تو غائب کی ضمیر کو کہتے ہیں راجع۔ کیا بولتے ہیں؟ راجع کا مطلب ضمیر لوٹنے والی ہے۔ ضمیر کدھر؟ عرصہ کدھر؟ پیچھے، کہ گے لوٹنا ہے؟ تو جب غائب کی ضمیر ہے کہ پیچھے دیکھیں گے یا گے دیکھیں گے؟ پیچھے دیکھیں گے، شاباش۔ تو راجع بولتے ہیں یا عائد بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ بولو کیا بولتے ہیں؟ عاد یعود، عاد عید بھی اس سے آتا ہے، عود بھی آتا ہے، فہو عائد، فہو عید کو بھی اسے کہتے ہیں دوبارہ آتی ہے، لوٹتی ہے نا تو دوبارہ آتی ہے۔ اعادہ بھی آتا ہے تو لوٹنا، لوٹانا، دوبارہ۔ تو یہ عود کا معنی، عید کا معنی لوٹنا، کیا؟ تو عائد کا معنی بھی ہوتا ہے لوٹنے والا، اور راجع کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ لوٹنے۔ شاید آپ نہیں سمجھ رہے۔ عاد یعودو، ٹھیک ہے، عائد لوٹنے والا، اور راجع یرجع راجع لوٹنے والا۔ اس لیے وہ جو ہے نا بہت بڑی غلطی کھا گئے بعض لوگ، انہوں نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہا لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ کیا ترجمہ کیا گیا؟ دیکھو، لا تعودن، قاری صاحب، لا تعودن، اب یہ آدھا یعودو، آدھا، تو میں نے آدھا یعودو کا آپ کو معنی بتایا، لوٹا، لوٹتا ہے یا لوٹے گا؟ لوٹا۔ اور راجع یرجع کا ترجمہ بھی یہ بتایا، لوٹا، لوٹتا ہے، لوٹے گا۔ راجع لوٹنے والا، عائد لوٹنے والا، عائد۔ تو جو صحیح لوٹے نہیں تھے نا، انہوں نے اس کا ترجمہ ہی غلط کر دیا۔ وہ لوٹتی اللہ کی طرف، انہیں عقل شریف کام کرتی کہ نبیوں کی بات ہو رہی ہے تو ہم توجہ کرتے تو ترجمہ تو ٹھیک کرتے، لوگ گمراہ نہ ہوتے۔ لیکن ترجمہ کیا کر دیا کہ کافروں نے کہا انبیاء کو، کس کو؟ کیونکہ یہ صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے، کس کا ہے؟ کیا لا تعودن ہے کہ واحد کا بنائیں؟ لا تعودن، تو کافروں نے کہا کہ تم، انہوں نے جو ترجمہ کیا یہ کیا، کافروں نے نبیوں کو کہا کہ تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ نعوذ باللہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے تھے نہیں، تو انہوں کہتے قاری ارشد صاحب واپس آ جاؤ، صحیح سی جتنے پڑھتے ہو، کہتے ہیں نا، اگر تسی پڑھتے ہی نہیں ہو تو تمہیں کون کہے گا واپس آ جاؤ؟ آپ پہلے ادھر داخل ہی ہوئے، ان میں شامل ہی ہوئے، تو کون کہے گا واپس آ؟ تو انہوں نے ترجمہ کر دیا، کافروں نے کہا کہ نبیوں کو تسی ساڈی طرف پھر لوٹ آؤ۔ نعوذ باللہ، اس سے ترجمے سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پہلے وہ تھے، حالانکہ ایسا کسی کا عقیدہ نہیں، لیکن ترجمہ یہ غلط ہوا۔ والا عزیزی مرتبت نے کہا کہ جہاں آدھا یا اردو کا معنی لوٹنا، یہ افعال تامہ میں سے ہے، افعال، لیکن جو تامین ہے انہیں ناقصہ کہاں نظر آئے؟ جبکہ آدھا جو ہے افعال ناقصہ میں سے بھی ہے۔ کس میں سے ہے؟ تو جب افعال ناقصہ میں ہوتا ہے تو پھر معنی ہونا ہے، پھر مصدری معنی تو ہے ہی نہیں کہ اس کا معنی رجوع کرنا، لوٹنا ہو۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا، لا تعودن فی ملتنا، ان کافروں نے کہا تم ہماری ملت میں ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ تھے نہیں، لوٹنے میں وہ تباہی ہے، ہونے میں آبادی ہے، ہونے میں اور اس میں بربادی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو جو میں آدھا یعود، عائد اور راجع رجوع، راجی کی وضاحت کر رہا تھا کہ ضمیر غائب راجی ہوتی ہیں، لوٹتی ہیں پیچھے ادھر۔ اب یہاں دیکھو بھی، جب آپ کہیں گے یہاں دی، وہ ہدایت دیتا ہے بھی، اب ضمیرہ اس کے ذریعے، اب اس پیچھے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کتاب، وہ ہے، اس لیے شاعر کہتے ہیں یہدی بھی ای بالکتاب، یہ ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لے آئے، کیونکہ اس میں ظاہر کی جگہ ضمیر آتی ہے،
ٹھیک ہے. جب کہا ابراہیم آیا پھر وہ گیا, یہ نہیں کہا ابراہیم آیا اور ابراہیم گیا, بار بار ابراہیم کا ذکر لینا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ضمیر کر کے متصل کر دیا. اب ابراہیم کی جگہ یہ ضمیر آئی ہے نا, اس میں ظاہر کی جگہ ضمیر آتی ہیں. یہاں بھی کتاب کا ذکر نہیں کیا, یہاں دی بالکتاب, بلکہ میں یہاں دی بھی, اللہ اس کے ذریعے, یعنی کتاب کے ذریعے. یعنی کیا دیتا ہے؟ ہدایت. اللہ کس کو؟ مفعول, من اتبع, اس کو, من موصولہ, من اتبع رضوانہ, صلہ, صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. صلہ آپ نے پڑھا کہ نہیں؟ تو یہ صلہ اور صلہ موصول مل کر پیچھے کیا بن جائے گا؟ مفعول اول. مفعول اللہ ہدایت دیتا ہے کتاب کے ذریعے اسے جو چلے, پیچھے چلے, پیروی کرے, رضوانہ. اب دیکھو اتباع میں ہوا ضمیر آئی کہ نہیں؟ دو میں سے ہے, تو لوٹی کدھر؟ من کی طرف. من جو پیروی کرے کس کی؟ رضوانہ, اس کی خوشنودی کی. تو رضوانہ اتباع کا مفعول بن گیا. اتباع کا بنا کہ نہیں مفعول؟ اتباع فعل, ہوا ضمیر راجع بسوئے من, بسوئے من. رضوان مضاف, وہ ضمیر مضاف ہے مجرور. ٹھیک ہے, مجرور متصل, مجرور. تو یہ مفعول بن گیا اتباع کا. اتباع کا, اتباع پھر اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ پھر یہ خبری ہوگا, صلہ من موصول کا, صلہ موصول مل کر مفعول. اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اسے جو اس کی خوشنودی کی پیروی کرے. جو بات اتنی ہوگی, یہ اب اس کا اتنا تھا. دیکھو نا, جسے کلام کا پتہ ہی نہیں اس نے ترجمہ کیا کرنا ہے, رٹا تکا گیس. ٹھیک ہے, اب دیکھو اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو اس کی رضوان کی پیروی کرے. اب دیکھو مفعول کہاں آ رہا ہے دوسرا. اب سبل السلام پہ پہنچو. اللہ جو اس کی رضوان کی پیروی کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. اب کس کی دیتا ہے؟ کس کی ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام. سبو کس کی؟ سلامتی کی راہ کی. سلامتی کی مضاف مضاف ہے کہ نہیں؟ سبل مضاف بسوئے سلام, بسوئے, پھر نہیں کرے گا کوئی اس پہ کلام. ٹھیک ہے, لا کلام. ٹھیک ہے, کوئی کلام. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ مفعول ثانی. تو اب اللہ ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے اسے جو اس کی رضوان کی پیروی کرے, خوشنودی کی. کس کی؟ سلامتی کے راستے کی, سلامتی کے. دیکھو وا یخرجو, وا کیا؟ وا یخرجو. آپ دیکھو وہ فعل تھا نا, آگے حرف عطف آیا کہ نہیں؟ تو فعل کا عطف فعل پہ پڑے گا. فعل کا تو یہ حدیث پہلا فعل اور یخرجو اس پہ. اب دیکھو فاعل کا ذکر ہوا یہاں ظاہر ہے نہیں نا, کیونکہ پیچھے اللہ اس میں جلالت. اب اس میں ضمیر بسوئے, اس میں جلالت اللہ اس کی طرف لوٹے گی. یعنی اب یہ کلام مختصر کیا, یہ نہیں ہوا یخرج اللہ, یخرجہم اللہ, نہیں, اللہ اس میں جگہ ذکر ہوا نہیں. تو یہ ضمیر راجع بسوئے اللہ, یہدی بہ اللہ آگی نا. یعنی اللہ ہدایت دیتا ہے, اللہ ان کو نکالتا ہے. اللہ یخرجو وہ نکالتا ہے, کن کو؟ ان کو. مفعول بنا کہ نہیں؟ اور ضمیر منصوب متصل ہوئی کہ نہیں؟ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. بتایا تھا نا اس دن ضربہم, یہ تو نہیں کہ ضربہ تو ایک مثال تھی ہے نا, اسی فعل کے ساتھ ملی ہو. یخرجہم, اللہ انہیں نکالتا ہے کس سے؟ من الظلمات, تاریکیوں سے. کس طرف نکالتا ہے؟ الی النور, نور کی طرف. کس کی؟ یعنی اللہ ان کو نکالتا ہے کفر سے. جسے الی النور یعنی ایمان کی طرف. یہاں ظلمات سے مراد کفر ہے اور نور سے مراد ایمان ہے. سوال تو یہ ہو سکتا ہے ظلمات جمع ہے, کفر ایک ہے, تفسیر کفر سے کر رہی ہیں, اور نور واحد ہے ایمان. تو اب ظلمات میں ظلمہ کیوں نہیں کہا؟ کہ ایک طریقی, کہتے ہیں کفر کی طریقیاں بڑی ہیں, کفر کی, اس لیے اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا. اور ایمان ایک ہے, ایمان, اور ہمارا خدا ایک ہے, اور مومن ایک, مومن ایک ہیں اور نیک بھی ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھو اللہ انہیں نکالتا ہے ظلمات یعنی کفر سے, الی النور یعنی ایمان, ایمان کی. بِإِذْنِهِ, بِإِذْنِهِ, اپنے
حکم سے آپ نے کہتے ہیں شارع بِإِذْنِ ای بِإِرادتی، ٹھیک ہے نا، اس طرح تفسیر ہوتی ہے اپنے ارادے سے، اپنے ارادے سے. آگے نبی وسیلہ، ٹھیک ہے، کتاب وسیلہ، لیکن اس کا ارادہ ہے، اس کا اللہ نکالتا ہے کفر سے نور کی ایمان کی طرف اپنے ارادے سے، بِإِذْنِ، اپنے حکم، اپنے. اب دیکھو وَيَهْدِيهِمْ، اب پھر آپ کہیں گے اسی کا عطف بھی پہلے یہدی پہ ہے، اس کا فعل کا عطف پھر واو عاطف آئی، اور وہ راہ دیتا ہے ہم، پھر آیا ضمیر آئی کہ نہیں ان کو. اب دیکھو ارا کے ساتھ مفعول واقع ہو رہا ہے، وہ انہیں راہ دکھاتا ہے الی صراط مستقیم. دیکھو موصوف صفت، صراط سیدھی، صراط سیدھی راہ یعنی دین الاسلام، اور انہیں دین اسلام کی راہ دکھاتا ہے. دین اللہ جل وعلا ہمیں سیدھی راہ پہ ہمیشہ قائم رہنے اور اس پر کھڑے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.